بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، خواتین کے لیے نماز تراویح پڑھنے کا مکمل، واضح اور تفصیلی طریقہ سمجھ لیجئے تاکہ رمضان المبارک کی اس عظیم عبادت کو پوری رہنمائی اور اطمینان کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت فرض ادا کیے جائیں، پھر 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نفل، اس کے بعد تراویح ادا کی جائے اور سب سے آخر میں وتر کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ وتر عشاء کی آخری نماز ہے۔ عام طور پر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور یہ 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ تراویح کا معنی ہے کچھ دیر آرام کرنا۔ اس وقفے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تازگی کے ساتھ اگلی رکعتیں ادا کر سکے اور خشوع برقرار رہے۔ اب نیت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی زبان سے بھی کہہ لے تو جائز ہے۔ مثلاً دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر رہی ہوں، یہی کافی ہے۔ اگر کوئی شروع میں ہی 20 رکعت کی مجموعی نیت کر لے تب بھی درست ہے۔ ہر 2 رکعت پر نئی نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اصل نیت دل میں موجود ہوتی ہے۔ نماز کا طریقہ عام نماز ہی کی طرح ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی۔ خواتین سینے پر ہاتھ باندھیں گی، پھر ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ تلاوت کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جائے گی، پھر قرآن مجید کی کوئی صورت ملائی جائے گی۔ اگر متعدد صورتیں یاد ہوں تو ترتیب سے پڑھ سکتی ہیں، اور اگر صرف ایک صورت یاد ہو تو ہر رکعت میں وہی صورت پڑھ لینا بھی کافی ہے، کیونکہ اصل مقصد نماز کا قیام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگر چاہیں تو قرأت مختصر رکھیں، اور اگر طاقت ہو تو قدر لمبی بھی کر سکتی ہیں۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہا جائے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے۔ 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کی جائے گی۔ 2 رکعت مکمل ہونے پر التحیات، درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کی جائے گی۔ ہر 4 رکعت کے بعد جو وقفہ کیا جاتا ہے اس میں ایک معروف تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو۔ یہ دعا مستحب ہے
فرض یا واجب نہیں۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو درود شریف، تسبیحات یا کوئی بھی ذکر پڑھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ خاموش بیٹھ کر آرام کرنا بھی جائز ہے۔ اصل مقصد راحت حاصل کرنا ہے تاکہ باقی رکعتیں توجہ کے ساتھ ادا کی جا سکیں۔ تراویح مرد و عورت دونوں کے لیے مسنون عبادت ہے، البتہ خواتین کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سکون اور پردے کے ساتھ ادا کریں اور جلدی کے بجائے اطمینان اور خشوع کو مقدم رکھیں۔ اب ایک اہم مسئلہ جو اکثر خواتین پوچھتی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا تھکن کی وجہ سے بیٹھ کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں کہ فرض نماز میں قیام فرض ہے جب تک انسان کھڑا ہونے پر قادر ہو۔ بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز ادا نہیں ہوتی۔ البتہ اگر شدید بیماری ہو، چکر آتے ہوں، گرنے کا اندیشہ ہو یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہاں شریعت نے آسانی رکھی ہے، لیکن سہولت کو عادت بنا لینا درست نہیں۔ نفل اور سنت نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن بغیر عذر بیٹھ کر پڑھنے سے اجر کم ہو جاتا ہے۔ تراویح چونکہ سنت موقدہ ہے، اس لیے اگر کوئی خاتون بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، مگر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ عام گھریلو تھکن جو روزمرہ کے کاموں سے ہوتی ہے وہ شرعی عذر نہیں، تاہم اگر کمزوری واقعی زیادہ ہو، کمر یا گھٹنوں میں شدید درد ہو، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا کھڑے ہونے سے چکر آتے ہوں تو بیٹھ کر پڑھنا بالکل جائز ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالی مکمل اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ نیت اور مجبوری دونوں کو جانتا ہے۔ اگر کوئی مکمل 20 رکعت کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو کچھ رکعت کھڑے ہو کر اور کچھ رکعت بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہے، یہ بھی جائز صورت ہے۔ یاد رکھیے، تراویح فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ اس کا اہتمام بڑی فضیلت کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزہ ایک مستقل فرض عبادت ہے اور تراویح ایک مستقل سنت عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اس لیے عبادت میں اعتدال اختیار کریں، نہ اپنے اوپر ایسی سختی کریں کہ طبیعت بوجھل ہو جائے، اور نہ اتنی آسانی اختیار کریں کہ سستی غالب آ جائے۔ رمضان المبارک عبادت کا موسم بہار ہے، اس میں نفل عبادت کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ تراویح کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں، چاہے قرأت مختصر ہو مگر دل حاضر ہو، کیونکہ اصل قدر اخلاص، خشوع اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی مفید اور دینی معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔